بلال بھائی، امام حسین علیہ السلام، پہلی بات تو میں اس کو یہ واضح کروں، جو ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس واقعہ کو بتا دیا گیا تھا کہ کربلا میں ایک واقعہ ہوگا، وہاں پر شہادت امام حسین علیہ السلام ہوگی. حتیٰ اس کی بعض جزیات جو ہے نا وہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. اب اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ بی بی ام سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹی دینا، شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہ مٹی دی اور کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، اور جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا کربلا جو ہے وہ برپا ہو کربلا گیا. میں. اور وہ پھر واقعہ بھی ملتا ہے کہ بی بی جب خواب میں تھی اور دیکھا کہ رسول خدا پریشان حال ہیں اور وہ اٹھی ہیں، دیکھا تو واقعہ خون ہو چکی ہوئی تھی. تو واقعہ کربلا سے پہلے ذکر کربلا ہونا، بیان کربلا ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایجنڈا ہے، یعنی کوئی ایک معاملہ ہے جو ہونے والا، اس کی اہمیت ہے. لگتا ہے کوئی واقعہ جو ہے وہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے. تکمیل کی طرف جا رہا ہے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، خود امام حسین علیہ السلام اب ڈیفینیٹلی امام جانتے ہیں، امام کو بتا دیا گیا ہے کہ واقعہ کربلا ہوگا اور امام کی اس میں ذمہ داریاں کیا ہیں اور واقعہ کربلا کیوں ہوگا، اس کی وجوہات کیا ہوں گی، اور اس کو زندہ رہنا ہے اور اس کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا جانا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اقدامات کیے ہیں، نمبر 1، تحریف نہ ہو سکے. تحریف کا مطلب کوئی بدلا نہ چاہ سکے. بدلا نہیں. وہ کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ دوست یا دشمن امام کے پیغام کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرے، امام نے خطبات کے ذریعے اپنے زبانی جو ہے اپنے بیانیے کو بیان کیا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے خطبات کے ذریعے خود بتایا کہ میں کیوں خروج کر رہا ہوں، میں کیوں مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں، مقصد کیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ظاہر جو دوست ہوگا وہ اپنی مرضی سے غلو کرے گا، جو دشمن ہوگا تکثیر کرے گا، چھپائے گا. تو نمبر 1 تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی جو ہے، کیٹیگوریکلی امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں پورے کا پورا جو فلسفہ قربانی امام حسین علیہ السلام وہ موجود ہے. کمائن کے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر وہ رسالت الحقوق ہے، پورا ہے تو دعا لیکن رسالت الحقوق ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلتے اور جب پھر مکہ آتے اور مکہ سے پھر آگے. اچھا، اب یہ ایک بات ذہن میں رکھتے ہوئے آگے، کربلا امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ ڈیسٹینیشن نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف جا رہے تھے، یہاں امام حسین علیہ السلام کو انٹرپٹ کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر جو پلاننگ کے تحت تھا وہ کوفہ جانا تھا، انٹرپشن ہے یہاں پر، تو کربلا جو ہے نا کربلا بنتی ہے. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ اب جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام خطبہ کے اندر مثلاً بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان ارید اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. فرمایا کہ سنو، میں خروج کر رہا ہوں، مدینہ چھوڑ رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ میں ایک موومنٹ شروع کر سکوں، اور اس میں کیا کر سکوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. ایک ایک جملے پر توجہ کیجئے تو پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. شاہ جی، اگر یہ نہ فیصلہ کرتے وہ کہ میں اپنے نانا کے اس دین کو، اس پیغام کو قائم کرتا ہوں، تو آج حالات کتنے مختلف ہوتے. اب بلال بھائی، میں یہ بتاؤں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا ان ارید اعمر بالمعروف، یہاں پر میں چاہ رہا ہوں، اس میں ایک چیز جو ہے نا اس کی آج کے حوالے سے مثال ایک ہوتی ہے انسٹنٹ کافی، فوراً بنتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے شروع کیا ہے بنانے میں 10 منٹ لگ جائیں گے. جی بالکل. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جو آغاز کیا ہے وہ یہ نہیں تھا کہ جو خرابیاں ان کو رائٹ اوے ختم کر دیا جائے، بلکہ وہ کیا تھا کہ یہ جو اب تک کی خرابیاں ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے نہضت کا آغاز کیا جائے، اور قیامت تک کے لیے جو آئیں گی ان کو بھی روکنے کے لیے انتظام کیا جائے کہ کمپلیشن ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر ہوگی. تو اب ایونچولی جو خرابی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اگر نہضت کربلا، قربانی کربلا نہ ہوتی تو جو سلسلہ شروع ہوا تھا بہت ہی بھیانک ہوتا. جو سوچتے ہیں، جو سنتے ہیں کیا تھا، تصور کریں کہ وہاں پر بھی یزید نے شروع کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے شروع ہو چکا ہوا تھا، تو وہ کہاں تک پہنچتا. یہ تو پھر واللہ عالم کہ جب خرابی کی شروعات یہ تھی تو وہ خرابی کی انتہا کیا ہونی تھی، وہیں پر روک دیا گیا کہ اب آئندہ بھی جو ہے وہ اس خرابی کا سلسلہ جاری و ساری نہ رہ سکے. اس میں ایک بڑا
جو بہت بڑا پیغام ہے میرے خیال میں، جو لوگوں کو جس طرح سے شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر محبت ہے، عشق ہے، اور ایک بہت بڑی جو کیا کہنا چاہیے کریکٹرائزیشن ہے وہ وفا کی ہے امام کے ساتھ. یہی کریکٹرائزیشن وفا کی جو ہے یہ ذکر کیے بغیر رہا نہیں جا سکتا. حضرت عباس علمدار میں ہے. آپ نے ایک ہی دفعہ علم اٹھایا اور علمدار کے نام سے ہی مشہور ہوئے. حضرت عباس کا کردار امام حسین کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ بلال بھی اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ہر معاملے کے اندر ملٹی پرپز چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کردار محدود نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، انسانیت اور بشریت کے لیے ان سے کام لیا جانا، ان کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ اس میں حسن ہے، تو وہاں پر وہ ہر معاملے کے اندر آپ کو رول ماڈل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین علیہم السلام. یہ وہ عبد صالح ہیں کہ جو نہ فقط یہ کہ امام حسین جو انہوں نے ظاہر کر کے دنیا کو بتا دیا کہ شہنشاہ وفا بنے، بلکہ ان کی وفا کو دیکھیں تو کیا ہے، المطیع للہ، سب سے پہلے وہ مطیع محض پروردگار ہیں، ولرسولہ، اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولامیر المؤمنین، اور اپنے بابا جو اپنے وقت کے امام ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب، ولحسن، اور یہاں پر نام حسن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حسن نہیں بلکہ امام حسن، یعنی بحیثیت امام، یعنی قیادت کے سامنے جو ہے نا سر تسلیم خم ہے. اور جب یہاں پر امام حسین کی باری آتی ہے تو اب امام حسین کے زمانے میں کربلا کے میدان میں، اور خود کربلا باعث بنتی ہے کہ حضرت عباس اپنے اس وفا کے پہلو کو یوں اجاگر کریں کہ قیامت تک کے لیے شہنشاہ وفا کے طور پر جانے جائیں. تو جب آپ بات کریں گے وفا کی اور حضرت عباس کی، تو یہاں پر محدودیت نہیں ہے بلکہ شریعت پیغمبر سے وفا بھی وفا حضرت عباس ہے. کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ 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 واہ. یہ مجموعہ ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے قیامت تک کے لیے. ہم اس کو پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. یہاں پر جو ہے نا بالکل اس کے اندر جو ہے نا لبیک یا رسول اللہ بھی، اس لیے کہ ولی رسول ہی، رسول خدا کے سامنے بھی سر تسلیم خم کیا. حضرت عباس علیہ السلام اپنی فطرت کے تقاضوں کو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن وفا یوں پیش کیا کہ قیامت تک کے لیے شہنشاہ وفا ہے. تو آج جو ظاہر امام حسین علیہ السلام، آج جو ظاہر ابو الفضل العباس علیہ السلام، وہ یہاں سے آ کر کیا سیکھے گا؟ وفائے دین سیکھے گا. یہاں سے آ کر کیا سیکھے گا؟ وفائے شریعت سیکھے گا. یہاں سے آ کر کیا سیکھے گا؟ اللہ رب العزت کی معرفت اور محبت سیکھے گا. یہاں سے جب آئے گا تو کیا سیکھے گا؟ حلال اور حرام کی تمیز سیکھ کر جائے گا، اور اس کے بعد اس پر پابندی کا وعدہ ان سے کر کے جائے گا. اگر میں بیعت یہ ہے کہ اب آپ تصور کریں نا، اب یہ بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پورے کا پورا جو ہے نا ایک باقاعدہ سے مطلب ڈیزائن کیا ہوا معاملہ. زیارت ہے، زیارت میں کیا لکھا ہو؟ اگر میں یہاں پر کھڑا ہو کر گواہی دوں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا ہے، تو یہ گواہ جو کہہ رہا ہے میں گواہی دے رہا ہوں، تو یہاں پر کھڑا کر کے امام اس سے زیارت پڑھوا کے در حقیقت اس کو یہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ آج خدا کی بارگاہ میں میری گواہی دے کر جا رہے ہو تو قیامت میں اتنی نمازیں پڑھ کے آنا کہ تیری گواہی بھی میں دوں.